مبارک میں کون سی عبادت سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ رمضان شریف میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو کہا جاتا ہے قرآن شریف سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن رمضان شریف میں نازل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں تراویح کی نماز، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مکمل قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے یا سورۃ تراویح ہوتی ہے، تو پورے سال میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی حافظ صاحب تراویح نہیں پڑھاتے ہیں، اور رمضان شریف میں تراویح پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں سب کی کوشش ہوتی ہے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے نہ پڑھا سکے، یا یادداشت میں کمی ہو گئی تو بیچارہ نہیں پڑھا سکے، وہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر کروڑوں کی تعداد میں 1 کروڑ اگر حافظ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ اس میں سے حافظ یا 2 لاکھ نہیں پڑھاتے ہوں گے، ورنہ 98 لاکھ 99 لاکھ 97 لاکھ حافظ قرآن جو ہے وہ تراویح ضرور سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2-4 آدمی کیوں نہ ہو، گھر میں کیوں نہ ہو، مدرسے میں کیوں نہ ہو، مسجد میں کیوں نہ ہو، کارخانے فیکٹری میں کیوں نہ ہو، سب لوگ کوشش کرتے ہیں، سارے حافظ قرآن کوشش کرتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے تراویح کی نماز میں ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں قرآن سننے سنانے کا جو رواج ہے، جو سنت ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں قسم کھا کر کے میں بول سکتا ہوں پھر قرآن شریف یاد رکھنا حافظ قرآن کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا، بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ یہ تو رمضان میں تراویح سنانا پڑتا ہے، قرآن سنانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سال میں سالوں بھر جو ہے حافظ اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے حافظ بنایا ہے، پھر رمضان آنے والا ہے، پھر رمضان آنے والا ہے، رمضان میں اگر ہم نہیں پڑھیں گے اس سے پہلے تو قرآن شریف ہمارے لیے سنانا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ بھول نہ جائیں، بھول چک نہ ہو جائے، یاد کرنے میں دقت نہ ہو، تو اس لیے جو ہے 2-4 مہینہ پہلے تو زیادہ، اور ایسے جو ہے حافظ قرآن کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کی برکت سے، تراویح کی برکت سے حافظ کے سینے میں آج بھی قرآن موجود ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ زندہ رہیں گے اس وقت ان کے سینے میں قرآن موجود ہوگا، اور قبر میں بھی قرآن موجود ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی سینے میں قرآن رہے گا، اور انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا تو قرآن اس کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ان حافظ قرآن میں تمام حافظوں کا شمار فرمائے، اور اس گنہگار کو بھی اللہ شامل فرمائے۔ دل سے بول دیجئے آپ حضرات بھی آمین۔ جی تو سب سے زیادہ قرآن آپ کو پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، خواہ قرآن آپ کو دیکھ کر کے پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، اور جن کو دیکھ کر کے بھی نہیں آتا پڑھنے کے لیے لیکن سورہ فاتحہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر یہ صورت یاد ہے، والعصر کی صورت یاد ہے، جو صورت یاد ہے بھر دن اسی کو پڑھتے رہیے، بھر دن اسی کو پڑھتے رہیے۔ تو ایسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زیادہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے استغفار، توبہ استغفار نہیں، یعنی استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں سے جو یاد ہے سب سے چھوٹا ہے استغفر اللہ یا نستغفر اللہ، نون کے ساتھ نستغفر اللہ۔ اللہ ہم سب جو ہے آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے ہم سب لوگ جو ہے مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تو نستغفر اللہ کہیے یا استغفر اللہ کہیے، سب کہہ سکتے ہیں۔ اور جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے، جنت کو مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ تو لہذا دونوں ملا کر کے آپ بول سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ تو قرآن شریف زیادہ پڑھنا ہے، ذکر میں یہ پڑھنا ہے جو بھی بتایا، درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ان سب چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی اچھا گزرے گا، اور روزہ بھی انشاءاللہ کم لگے گا،
اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ روزہ رکھ کر کے اللہ کی ہم نے عبادت سے زیادہ کی ہے۔ وہ روزہ دار جو بغیر اللہ کی عبادت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ دار جو اللہ کی عبادت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزہ دار میں ہمیں شامل فرمائے جو روزہ رکھ کر کے خوب عبادت کرتے ہیں۔